मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसा इलाज बताने जा रहा हूँ जो कोई आम इलाज नहीं बल्कि एक ऐसा कलिमा है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। ये वो कलिमा है जो दिल को सुकून देता है, गुनाहों को धो डालता है और जन्नत के दरवाजे खोल देता है। लेकिन इससे पहले कि आप आगे सुने, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्या पता आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए और हो सकता है कोई शख्स आपके एक अमल से गुनाहों की जिंदगी छोड़कर नेकी की राह पर चल पड़े और उसका हर एक अमल हमेशा के लिए आपकी किताब आमाल में दर्ज होता रहे। अब चलते हैं उस तरफ के वो अल्फाज कौन से हैं जिनसे अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाता है। वो लफ्ज है अस्तगफिरुल्लाह। ये वो कलिमा है जो इंसान को जमीन से उठाकर आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचा देता है। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि ये एक रूहानी इलाज है, एक दिल का सुकून है, एक जिंदगी बदल देने वाला पैगाम है। इसके जरिए बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है और उसके दिल की गंदगी साफ हो जाती है और रूह को एक नई ताजगी मिलती है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस्तिगफार का सबसे ताकतवर अमल मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कभी आपने सोचा कि हम दिन रात कितने गुनाह करते हैं, कभी जुबान से, कभी आंखों से, कभी कानों से और अक्सर दिल में छुपे वसवसों से। हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं सोचते कि हमारे ये गुनाह हमारी जिंदगी पर कैसे असर अंदाज हो रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हमें एक ऐसा दरवाजा दिया है जो हमेशा खुला रहता है और हर बोझ, हर परेशानी, हर खता और हर दुख से निजात देता है। ये दरवाजा तौबा और इस्तिगफार का है। सोचें, सिर्फ एक लफ्ज, एक मुख्तसर कलिमा अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह के नजदीक इतना अजीम है कि इसके जरिए इंसान की तकदीर बदल जाती है, दिल को सुकून मिलता है, रिज्क में बरकत आती है और जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं सूरह नूह में, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, यानी अपने रब से इस्तिगफार करो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से बरकत की बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल देगा, तुम्हें औलाद देगा, तुम्हारे लिए बागात पैदा करेगा और नहरें बहा देगा। मेरे भाइयों और बहनों, गौर करो, एक तरफ गुनाह मिट जाते हैं, दूसरी तरफ दुनियावी नेमतें बढ़ जाती हैं और तीसरी तरफ आखिरत की जन्नत मुकद्दर बन जाती है। क्या यह सब कुछ सिर्फ एक लफ्ज अस्तगफिरुल्लाह से मुमकिन नहीं? जी हां, बिल्कुल मुमकिन है। कभी आपने गौर किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्तिगफार का अमल क्यों सिखाया? यह सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ लौटने का दरवाजा है। इंसान जब गुनाह करता है तो उसका दिल बोझल हो जाता है, चेहरे से नूर खत्म हो जाता है, दिल से सुकून छिन जाता है। मगर जैसे ही जुबान से निकलता है अस्तगफिरुल्लाह, तो यूं महसूस होता है जैसे दिल पर बरसों से जमा गर्द अचानक धुल गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तिगफार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निजात, हर गम से राह फरार और ऐसी जगह से रिज्क अता फरमाता है जहां से उसे गुमा भी नहीं होता। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। यानी इस्तिगफार न सिर्फ गुनाहों का कफ्फारा है बल्कि यह रिज्क में बरकत, परेशानियों से निजात और दिल के सुकून का जरिया भी है। जब
بندہ رات کے اندھیروں میں روتے ہوئے کہتا ہے استغفر اللہ من ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو زمین و آسمان کے درمیان رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں عالی شان ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 110، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے، وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ یہ آیت مبارکہ ایک امید کی کرن ہے، چاہے انسان کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی نہ صرف بخش دیتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی بادشاہ کو اتنا رحم دل دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں۔ یہ رحمان و رحیم کی شان ہے، جو بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ میرے پروردگار عالم اللہ عز و جل کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اے سننے اور دیکھنے والے، اگر تمہارے دل پر گناہوں کا بوجھ ہے، اگر تم راتوں کو سوتے وقت ضمیر کی چبھن محسوس کرتے ہو، تو اٹھو، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے دل سے بوجھ اتر جائے گا اور تمہارے اندر ایک نئی روشنی پیدا ہو جائے گی۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، محنت کا صلہ نہیں ملتا اور دل سوال کرنے لگتا ہے یا اللہ آخر کب؟ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ اپنے بندے کا ایمان آزما رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو، یعنی کہ جو صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ جو بندہ صبر کرتا ہے، اللہ عز و جل، اللہ تعالی اس کے دل میں ایک ایسی طاقت ڈال دیتے ہیں جو کسی مال و دولت سے نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر کوئی مصیبت آئے اور کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالی، اللہ عز و جل اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یعنی جب تمہارا دل ٹوٹتا ہے، تمہاری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تمہاری زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلتا ہے، تو عرش الہی سے ہلنے لگتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں یا رب، تیرا یہ بندہ تیری رضا پر راضی ہے۔ صبر کا مطلب خاموش رہنا نہیں، بلکہ اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ کبھی کبھی تمہاری زندگی میں تاخیر دراصل اللہ کی حکمت سے ہوتی ہے۔ وہ تمہیں وہ نہیں دیتا جو تم چاہتے ہو، بلکہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ تو اگر تم آج کسی آزمائش سے گزر رہے ہو، تمہاری دعائیں ابھی پوری نہیں ہوئیں، تو جان لیں اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ تمہارا رب تمہارا نام صبر کرنے والوں میں لکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک صبر کرنے والا بندہ خاص ہوتا ہے۔ دعا
ایک ایسا دروازہ جو کبھی بند ہی نہیں ہوتا۔ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، سب راستے ختم ہو جاتے ہیں، تو یہی ایک دروازہ ہے جو بندے اور رب کے درمیان کھلا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ادعونی استجیب لکم، سورۃ الغافر آیت نمبر 60، یعنی تم مجھے پکارو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں۔ اس آیت مبارکہ میں دعا کے متعلق اشارہ ہے، یعنی دعا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ یہ وعدہ ہے رب کا، لیکن اکثر ہم دعا کرتے ہیں، پھر جب فوری نتیجہ نہیں ملتا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالی ہر دعا سنتا ہے۔ وہ یا تو تمہیں فوراً عطا کر دیتا ہے یا تمہارے حق میں بہتر وقت کے لیے روک لیتا ہے، یا پھر اس کے بدلے تم سے کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کے درمیان روشنی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کس قدر دعا کی اہمیت نے ہمیں پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ ہمیں اپنے گریبان، اپنی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے، اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے۔ جب ایک بندہ سجدے میں گرتا ہے اور کہتا ہے، یا رب تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو عرش الہی حرکت میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آتی ہے، فرشتے جھک جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، میں اس کی پکار سننے والا ہوں۔ کبھی کبھی تمہاری دعا میں تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں اپنی قربت کا ذائقہ چکھانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے سامنے بار بار آؤ، اس سے مانگو، اس پر یقین رکھو۔ دعا مانگنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا، وہ یا تو مراد پا لیتا ہے یا اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے۔ اور اللہ کی محبت ایک ایسی لازوال محبت ہے کہ جس سے بڑی نعمت دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، یعنی جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، حضور کے اسوہ مبارکہ پہ چلتے ہیں، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں یعنی ان مومنوں کے ساتھ ہے۔ پس اے مومن، کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی اپنے رب سے بات کرتے رہو، مانگتے رہو، بھروسہ رکھو، وہ تمہارے لیے وہی لکھ رہا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ تمہاری آنکھوں کے آنسو، تمہاری ٹوٹی پھوٹی دعائیں، تمہارا ہر یا اللہ، سب عرش الہی پر محفوظ ہے۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھو، جب تم رب کے آگے جھکتے ہو تو وہ دنیا خود بخود تمہارے قدموں میں جھک جاتی ہے، اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازی ہے۔ آخر میں آپ سب لوگوں سے التماس